الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک اشتہار بھی. اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیہ و افضل الثناء کے بعد لہذ تسمنا اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا صلہ پیش کرنے کے بعد، عزیز سامعین و اللہ حاضرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی منت اور احسان سے حج کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور مجاہد امام اپنے اس فریضے کو ادا کر کے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضر ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. آج ذوالحج کی 18 تاریخ ہے، اور تاریخ اسلام کا یہ ایک افسوسناک دن بھی ہے کہ اس دن مسلمانوں کے خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بلوائیوں کی جانب سے شہید کر دیا گیا. آپ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے اور اسلام کے لیے آپ کی بے شمار خدمات ہیں. جب بھی مسلمانوں پر مالی اعتبار سے کڑا وقت آیا تو جو صف اول کے مدد کے لیے کھڑے ہوئے ان میں سب سے پہلا نام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. قریش کے سرداران میں سے تھے، انتہائی امیر کبیر اور بہت بڑے تاجر آباء و اجداد کے اعتبار سے تھے. نہ صرف مکہ مدینہ بلکہ شام، مصر اور دور دراز کے علاقوں میں آپ کا ایک بہت بڑا نام تھا. تجارت میں والد کی جانب سے بہت کثیر مال اور کثیر وراثت آپ کو ملی، اور آپ نے جو کثیر سرمایہ حاصل ہوا اسے اپنی حکمت اور بصیرت کے ذریعے تجارت میں لگا کر مزید اس تجارت کو فروغ دیا. آپ کی اسلام کے لیے جو بے شمار خدمات ہیں ان میں سے چند ایک خدمات اور آپ کی شہادت کے اسباب کیا تھے اس پر انشاءاللہ عز و جل آج مختصر گفتگو ہوگی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلفاء جو 4 گزرے ہیں ان میں سب سے طویل المدت خلافت کرنے والے شخص ہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا جو عہد خلافت ہے وہ 2 سال اور 3 یا 4 ماہ چند دن بنتا ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 10 سال اور کچھ ماہ، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 12 سال سے بھی زائد عرصے پر مقیم ہے. اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور خلافت 5 سال اور چند مہینے. تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ طویل المدت خلافت جس خلیفہ کو حاصل ہوئی ان 4 میں سے
وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ آپ کی جو نامزدگی ہوئی خلافت کی وہ اس طریقے سے ہوئی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ صحابہ نے منتخب کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار اور مہاجرین کے دو گروہ ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا، انصار نے منا امیر و منکم امیر، ایک ہم میں سے امیر ہوگا، ایک تم میں سے امیر ہوگا۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، امام تو صرف قریش سے ہوگا، مہاجرین سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا، چونکہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کے آخری ایام کی 17 نمازوں کی جماعت کی امامت فرمائی، تو یہی دلیل انہوں نے بنائی کہ جب رسول اللہ نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا تو ہم اپنے دنیاوی امور کا امام آپ کو بناتے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت لی اور اس کے بعد جو دیگر مہاجرین اور انصار صحابہ تھے انہوں نے بیعت لی، تو سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب اس طریقے سے ہوا۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے حضرت سیدنا عمر کو نامزد فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب خود سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تو ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور ایک صدیق اکبر کا عمل تھا۔ رسول اللہ کا عمل یہ تھا کہ آپ نے زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، ہاں ایسے اشارے ضرور تھے کہ جب بھی صحابہ میں بات ہوتی تو لوگ پہلے ابو بکر کا نام لیتے، پھر عمر کا لیتے، پھر عثمان کا، پھر حضرت علی کا۔ رسول اللہ سب جب ذکر کرتے تو اسی طریقے سے ذکر فرماتے کہ میرے یہ 4 وزیر ہیں، اور یہی ترتیب قائم رہتی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ جب احد پر آپ موجود تھے تب بھی یہی معاملہ ہوا کہ فرمایا کہ اسکت یا احد فإن علیک صدیق نبیا و صدیقا و شہیدا، کہ ٹھہر جا۔ جب احد پہاڑ لرزنے لگا تو کہا ٹھہر جا، اس لیے کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود۔ تو اس وقت حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے جب بھی ان 4 کو ذکر کیا تو اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کرا، اور بہت سے مقامات پر اپنا نائب سیدنا صدیق اکبر کو منتخب کرا۔ بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جب سیدنا عمر کا وصال ہوا تو آپ کے سامنے 2 طریقے تھے، ایک سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ تھا اور ایک رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے کسی کو نامزد نہیں کیا، سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عمر کو خود کو نامزد کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میں ابو بکر کے طریقے پر رسول اللہ کے طریقوں کو فوقیت دیتا ہوں۔ اس لیے آپ نے کسی کا نام متعین نہیں کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، بلکہ 6 رکنی ٹیم، مشاورتی ٹیم بنائی گئی، جس میں حضرت جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب سیدنا عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور 2 صحابہ اور تھے، کہ یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے میرے بعد وہ مسلمانوں کے معاملات کی نگہبانی کرے گا۔ تو پھر ان 6 لوگوں نے مل کر اپنا حق عبد الرحمن بن عوف کو دیا کہ ہم آپ کو یہ حق دیتے ہیں، آپ کسی ایک کا نام لے لیجیے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام منتخب کیا کہ یہ اہل ہے، تو یوں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نامزد کی بطور خلیفہ ہوئی۔ پھر جو آپ کے نمایاں کام ہیں ان میں سے سب سے اہم کام جامع القرآن ہے۔ قرآن مجید مختلف
عرب کی جو لینگویجز تھی اس وقت، جو مختلف قبائل تھے، لغت تھی، لغت بنی تمیم تھی، لغت قریش تھی، لغت حجاز تھی، اور مختلف قسم کی لغتیں تھیں. تو ہر شخص، ہر قبیلے والا قرآن کو اپنی لغت پر پڑھتا تھا. اس لیے آپ نے جو قرہ حضرات ہوتے ہیں، سبع عشرہ کے قاری ہوتے ہیں، جو 17 قرأتیں جانتے ہیں. آپ نے انٹرنیٹ پر بہت بار سنا ہوگا کہ ہم اگر سورۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، والضحیٰ، تو بعض قرہ حضرات کو والضحیٰ پڑھ رہے ہیں، واللیل اذا سجا کو واللیل اذا سجے پڑھ رہے ہیں. تو وہ قرأت کا اختلاف. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف قرأتیں رائج تھیں. تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کام یہ کیا کہ ان تمام کی تمام قرأتوں کو منسوخ کر کے قرآن کو ایک لغت قریش پر لے. اور آج ہم جو پڑھتے ہیں یہ لغت قریش، قرأت ابو عاصم کوفی کہا جاتا ہے. تو اس پر ہم آج قرآن کو پڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت، کیونکہ یہ خوف تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو لوگ اسلام میں متسلف تھے، پختہ تھے، خلافت کے زمانے میں بھی پختہ تھے. بعد میں آنے والے زمانے کے لوگ بولتے لوگ جی قرآن میں اختلاف ہو گیا، کوئی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، تو کوئی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، تو کوئی کچھ اور پڑھ رہا ہے. والشمس وضحاها والشمس وضحیها، اس طریقے سے والقمر اذا تلیها. تو انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس تمام قرأتوں کو، جو نسخے اس وقت موجود پوری دنیا میں تھے، سب کو آپ نے اپنے پاس منگوا کر مدفون کیا اور ایک نسخہ لغت قریش پر نافذ کر کے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا کام جو آپ نے انجام دیا وہ یہ تھا. اس کے علاوہ وقت کا نظام جو حضرت جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے بیت المال کا قیام اور اس طریقے کے دیگر کے کام کیے، وہ پھر اسی طریقے سے آپ نے اور بھی ایسے کام عطا کیے امت کو کہ جو اس سے پہلے نہیں تھے. بہرحال مختصر قصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ ابھی تک برپا نہیں ہوا. سب سے پہلا فتنہ اس امت کا وہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ. سب سے پہلا فتنہ یہ. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کوئی فتنہ نہیں، مسلمانوں کے مابین کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں اور کفار کے مابین تو تھے، مسلمہ کو کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور منکرین زکوٰۃ تھے. لیکن بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے درمیان باہمی طور پر ایسا فتنہ کہ جس کے سبب جو ہے وہ امت کو حصوں میں تقسیم ہو جائے. یہ پہلا جو ہے وہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کا فتنہ ہے. اس کا سبب یہ تھا کہ مصر کا جو گورنر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مصر میں، یمن میں اور دیگر علاقوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ جناب عثمان جو ہے وہ ناانصافی کرتے ہیں، جن کی شکایتیں ہم پہنچاتے ہیں ان کو وہ سزا نہیں دیتے، ان کو وہ ان کے منصب سے معزول نہیں کرتے وغیرہ ذالکہ، اس طریقے کی بات. ان میں جو سب سے پیش شخص تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا. یہ یہودی تھا اور بعد میں یہ مسلمان ہوا ظاہری طور پر، لیکن حقیقتاً اس نے یہودیت کا ہی کام کیا. آپ اگر ترکی خلافت کو اس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں بھی ایک ایسی شخصیت آپ کو مل جائے گی، ایسا شخص آپ کو مل جائے. اس پر دو ڈاکومنٹریز پڑی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لارنس آف عربیہ کے نام سے. تو یہ ایک یہودی انگریز تھا. اس نے مسلمانوں کے یعنی ترک میں رہ کر، اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی، ترکی کا تو وجود نہیں تھا تو بات میں ہوا، تو وہاں پر اس نے رہ کر عربی سیکھی، بہترین تکلم کرتا تھا عربی میں اور بڑی فصاحت و بلاغت تھی. تفسیر پر، حدیث پر اس کو عبور تھا. لوگ بولتے تھے واہ بھائی کیا مسلمان ہے اور کیا عالم ہے. وہ حقیقتاً وہ یہودی تھا. یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں، اس کے اوپر پوری پوری ڈاکومنٹریز موجود ہے. تو یہ جو لارنس آف عربیہ ہے یہ وہاں سے ایڈاپٹ کیا گیا عبداللہ بن سبا سے. عبداللہ بن سبا بھی اسی طریقے کا ایک شخص تھا کہ جو یہودی النسل تھا، بعد میں مسلمان ہو کر اس نے اسلام کی بحث بنی کی. اور اس نے اسلام کی بحث بنی کی، اس نے اسلام کی بحث بنی کی. اور 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 اس نے اسلام کی ب
اسلام کو فرقوں میں تقسیم کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے فضائل ایسے من گڑت بیان کیے جو آج جو ہے نا ایک فرقہ بیان کرتا ہوا گھومتا ہے. انہی میں سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو الہ مانتا ہے, خدا مانتا ہے. نصیری جو شیعہ ہیں تو وہ ان کے اندر یہ نظریہ ہے, الوہیت کو حضرت علی پر مانتے ہیں. بہرحال بات دوسری طرف فکر گئی تو عبداللہ بن سبا جو ہے اس نے اس فتنے کی سرکوبی کی, یعنی اس فتنے کی سربراہی کی, سرکوبی کی سربراہی کی, اور یہ نعرہ بلند کیا کہ عثمان جو ہے وہ انصاف سے کام نہیں لیتے. چنانچہ جب سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تھے اور اس وقت مسلمانوں کی سلطنت دارالحکومت مدینہ تھا اور حج مکہ شریف میں ہوتا ہے, تو انہوں نے وہاں سے ان فتنہ انگیز لوگوں پر مشتمل تقریباً 600 افراد کا قافلہ مدینہ بھیجا جو مصر کے بلوائی تھے. اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ وہاں پر وہ موجود نہیں ہوں گے, بڑے صحابہ سب حج میں مشغول ہے تو ہم پیچھے سے یہ معاملہ کر دیں. شکایت یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی سرح غالباً یہ مصر کے گورنر تھے اور ان کے بارے میں تھی کہ یہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور جو ان کے حق ہے وہ ادا نہیں کرتا. تو اہل مصر نے خط کے ذریعے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اس کے خلاف آپ تعدیبی کارروائی کریں, اس کو معذور کریں, کوئی اور بندہ لے کر آئیں, یہ مناسب نہیں ہے, یہ ظالم شخص. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہلے جو لوگ آئے تھے وہ تقریباً 20 کے قریب مصر کے لوگ تھے. تو آپ نے ایک کمیٹی مقرر کی جو اس معاملے کو دیکھے گی اور وہ مصر روانہ کیا. بعد میں جب اس کی تصدیق ہوئی تو آپ نے ایک خط پر اپنی مہر کے ساتھ لکھ کر بھیجا کہ جناب اس کو معذور کر کے محمد بن ابی بکر کو, جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جائے. تو آپ کا ایک وزیر جس کا نام تھا مروان بن حکم, یہ وہ شخص ہے انتہائی فتنہ انگیز, فتنہ باز شخص تھا, اور اس نے جتنے بھی بنو امیہ کے سرداران تھے ہمیشہ غلط گائیڈ کیا ان کو. تو یہ حضرت عثمان کا وزیر تھا اس وقت, مروان بن حکم. تو اس نے کیا کیا, اس خط کو تبدیل کر دیا. حضرت عثمان کی انگوٹھی چرا کر, کیونکہ اس وقت جو اسٹیمپ ہوتی تھی وہ انگوٹھی کے ذریعے لگائی جاتی تھی, اور خط کو تبدیل کر کے اس میں لکھا عبداللہ بن سرح جب تمہارے پاس یہ خط پہنچے تو اس وقت ہی تم ان سب کو مار دے, قتل کر دے, محمد بن ابو بکر اور اس طرح کے جتنے لوگ موجود تھے وہ سب. اب جب یہ قافلہ اس خط کو لے کر نکلا تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی نے مشورہ دیا کہ خط کو کھول کے دیکھیں کہ لکھا کیا ہوا ہے. جب اسے کھولا گیا تو اس میں تو ایک الگ ہی بات لکھی ہوئی تھی. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی اس کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو گورنر مقرر کر دیا جائے گا, آپ لوگ یہ سب وہاں پر دو. لیکن جب اس خط کو کھولا تو اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ان کو قتل کر دیں. سب بفر گئے اور سب آئے, جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا مدینہ شریف. کئی روز تک یہ محاصرہ جاری رہا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے, اور ان کے دونوں صاحبزادے جناب حسنین کریمین بھی جوان تھے, وہ بھی موجود تھے. تو حضرت علی نے اکیلے میں جا کر کہا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ اسے تسلیم کر لیجیے, آپ رسول اللہ کے جنرل قدر صحابہ میں سے, لوگ آپ کا عذر قبول کریں گے, اسلام کے لیے آپ کی بہت خدمات ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نہیں لکھا, جس نے لکھا اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حکم ہے یہ میری طرف سے جاری نہیں کیا. بہرحال مصر کے جو بلوائی تھے انہوں نے ایک نہ سنی اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک سلطنت کے سربراہ ہیں, آپ کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے, یہ 600 لوگوں کی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے, تو اگر آپ ایک حکم اور ایک آرڈر کریں گے تو ان کو ضرور ختم کر دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گھر کے دروازے پر اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کیا نگہبانی کے طور پر کہ کوئی اندر نہ جائے. مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد نے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے شہر میں خون
اور فساد ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ حق پر ہونے کے باوجود آپ نے اجتناب کیا لڑائی کرنے سے، حتیٰ کہ وہ وقت آج پہنچا کہ جب بلوائیوں نے پیچھے سے کودے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 18 ذوالحج نماز عصر کے وقت بروز جمعہ المبارک آپ کو شہید کر دیا، اور اس طریقے سے آپ کی شہادت۔ اس کے بعد جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو حضرت عثمان کا جو قتل کیا گیا ہے یا انہیں شہید کیا گیا ناحق ہے، تو پھر امت میں دو گروہ ہو گئے۔ حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت شام کے گورنر تھے اور بہت بڑی فوج ان کے ماتحت آتی تھی، اور دوسری طرف جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جو اس وقت خلیفہ وقت بنے حضرت عثمان کے بعد۔ یہ وہ پہلا اختلاف تھا کہ جس نے امت کے اندر فتنوں کی جو ہے وہ بنیاد رکھی اور فتنوں کو پیدا کی۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان کے ماموں ساتھ بھائی بھی تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان بلوائیوں سے قتل عثمان کا بدلہ لیا جائے، اور اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ کیا جائے۔ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے جناب سیدنا عثمان کو جو شہید کیا وہ ناحق طور پر کیا، لیکن اس وقت جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، کیونکہ یہ مصر کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہے، اور یہ جو 600 لوگوں کا قتل یہ کوئی 4-5 لوگوں کا قتل نہیں ہے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص پہ قتل کیا جائے تو مارا جائے تو یہ 600 لوگوں کا فتنہ پھر 6 لاکھ اور 60 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، پھیلے گا یہ۔ تو اس لیے پہلے امور سلطنت ٹھیک کیے جائیں، سلطنت کے معاملات دیکھے جائیں، خلافت کے معاملات دیکھے جائیں۔ جب یہ معاملات اسٹیبل ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے ملک میں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان حالات کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کریک ڈاؤن کی جو شروعات ہوتی ہے وہ 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 5 ہفتے بعد ایسا ہوتا ہے۔ جو اس کو پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انتشار پھیلانے والے، فساد پھیلانے والے، ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ کچھ وقت بعد ہوتی ہے، پہلے موجودہ حالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو آپ کے ملک میں مل جائیں گی۔ تو یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نظریہ تھا کہ اگر ابھی سیدنا عثمان کے قتل کا بدلہ لیا گیا، قصاص دیا گیا تو مزید فتنہ پھیلے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے امور سلطنت اور امور خلافت ٹھیک کیے جائیں، اس کے بعد اس کا بھی انکار نہیں ہے، اس کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس پر سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا اختلاف ہوا، اور اس معاملے میں ہم اہل سنہ کا یہ نظریہ بالکل واضح ہے، جہاں اس ممبر سے کوئی 20 بار اس بات کا اظہار ہو چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اور ان کے مخالف جو تھے چاہے وہ صحابہ ہو یا جو بھی ہو، وہ حق پر نہیں تھے، ان کو خطا اجتہادی پر تھے، ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ حضرت علی حق پر تھے، بہرحال یہ گفتگو یہاں پر شروع، اور اس طریقے سے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک طرف افسوسناک اور دردناک تھا، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ہمارے اسی معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کسی نہ کسی عنوان سے اور کسی نہ کسی موضوع سے اس دن خوشیاں مناتے نظر آئیں گے۔ اب یہ کون لوگ، اور صرف یہ اس دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ نوٹ کر لیں کوئی بھی دن ایسا ہو جو کسی صحابہ یا کسی صحابی کی شہادت کا دن ہو یا ان کی وفات کا دن ہو، آپ کو نظر آئے گا ایک ایسا گروہ ہمارے یہاں موجود ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال کر اور اس دن کو خوشیاں منا دے۔ تو پس پردہ یہ لوگ نام اس کو کچھ بھی دے مگر ان صحابہ کی شہادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ لہٰذا ابھی آپ کو انٹرنیٹ پر جا بجا ملے گا جشن عید غدیر، وہ چل رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور وہ بھی 18 ذوالحج۔
جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 1800۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اتفاق کے لئے وہ ایک یکم محرم الحرام کو ہے۔ اب انہوں نے خوشی تو منانی ہے کیونکہ ان کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ خاتون جنت کے دشمن تھے، ان کے قاتل تھے معاذ اللہ ان کے بقول، تو اس لیے خوشی تو ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے ایام ہے، اور محرم کے ایام میں تو یہ خوشی نہیں مناتے، سوگ کرتے ہیں، تو اس لیے اب اس کو وہ کیا کرتے ہیں، موقوف کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کا 8 ربیع الاول کو ایک جلوس نکلتا ہے چپ تازیہ کے نام سے، اس کے بعد 9 ربیع الاول آتی ہے تو اسے عید فاطمہ کا نام دیتے ہیں، اور وہ عید فاطمہ در حقیقت یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی، یعنی انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی۔ آپ حضرت معاویہ کے اوپر آ جائیں تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایک دوسری جہت سے خوشیاں مناتے ہوئے لوگ۔ تو بہرحال تو یاد رکھیے عید غدیر کا اگر آپ کو میں پس منظر بتاؤں، وقت تو ختم ہو گیا، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ عید غدیر، یہ غدیر ایک جگہ کا نام ہے، مقام خم، مقام غدیر، مقام خم غدیر۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام جب واپس تشریف لا رہے تھے حج کرنے کے بعد، تو اس مقام پر پہنچ کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں جس کا حضور مولا ہے اس کے علی مولا، ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس مولا کا معنی خلیفہ لینا، یہ کہنا کہ بھئی اس سے خلافت ثابت ہو گئی، حضور نے فرما دیا جناب میرے بعد یہ خلیفہ، یہ کہیں سے ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مولا کی جگہ اگر خلیفہ کا لفظ بول دیتے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ کو روک، کسی پر آپ کا پریشر نہیں تھا، کسی کا آپ کو ڈر نہیں تھا اللہ کے سوا، تو اس لیے مولا کا لفظ بولنا۔ اس حدیث کے آپ اگلے ٹکڑے کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس سے محبت رکھے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھے، اور جو اس علی سے دشمنی رکھے عداوت رکھے اللہ تو اس سے دشمنی اور عداوت رکھے۔ تو یعنی جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے تو اسے چاہیے علی کو بھی اپنا محبوب بنا لے، جو مجھے دوست سمجھتا ہے اسے چاہیے علی کو بھی اپنا دوست بنا لے، اس میں کہیں بھی خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس حدیث کے پس منظر کو اٹھا کر دیکھیں تو بات یہ الگ ہے، یہ کہا کیوں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معاملہ یہ تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے یمن کی جانب بھیجا ایک معرکے پر، اور وہاں اللہ نے فتح عطا فرمائی، مال غنیمت ملا، تو اس مال غنیمت میں سے حضرت علی نے ایک یمنی لوٹی اپنے لیے منتخب کر لی۔ ابھی تک وہ مال غنیمت رسول اللہ کے پاس نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے آپ نے اس یمنی لونڈی کو اپنے لیے منتخب کر لیا کہ یہ بھائی میری ہے، آپ اس رشتے کے سربراہ تھے۔ تو بعض صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ رسول اللہ تک پہنچنے سے پہلے ہی حضرت علی نے اپنے لیے یہ عمل کر لیا، تو اس لیے اس لشکر میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ارشاد فرمایا کہ علی نے جو فیصلہ کر لیا وہ رسول کا فیصلہ ہے، اس لیے تم علی سے اس بنا پر عداوت نہیں رکھ سکتے کہ انہوں نے مجھ سے پہلے کس طریقے سے منتخب کر لی۔ تو اگر آپ اس کو پیچھے پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں تو بات یہ لگے وہ بولا کیوں ہے؟ اس الزام کو ختم کرنے کے لیے، اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ جناب علی نے جب اس یمنی لوڈی کو اپنے لیے منتخب کیا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، تو اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر اگر خلافت ثابت مان لی جائے تو پھر بھائی وہ جو حدیث قرطاس والا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قلم اور صفحہ لا کر دو میں اس میں کچھ لکھ کر دوں،
رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا، حضرت عائشہ کے گھر میں موجود تھے کہ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، تو اس پر اعتراض کیوں؟ اگر خلافت خلیفہ کا اعلان ہو گیا یہاں پر تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے کیوں روک دیا؟ تو یہ دوہرا معیار کس لیے؟ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں یہ کوئی عید نہیں ہے بھائی، عید غدیر کوئی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ بلکہ خود جو ائمہ اہل بیت ہے 12 امام، 11 گزر چکے، 12ویں حضرت امام مہدی کا رسول ہوگا، تو ان میں سے کسی نے نہیں منائی ہے۔ حضرت امام حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن ہے، انہوں نے کبھی نہیں منائی، ان کی زندگی میں کیا ذوالحجہ نہیں آیا ہوگا حضرت علی کے بعد؟ کئی بار آیا۔ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 64 ہجری میں وفات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تو تقریباً 37ویں ہجری میں یا 38ویں ہجری میں، بلکہ اس میں 42 ہجری میں، تو 20 سال گزارے انہوں نے تو کبھی نہیں بنائی۔ پھر ان کے بیٹے آگے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام رضا، حضرت امام نقی، حضرت امام تقی اور دیگر ائمہ جو گزرے، یہ تو ان کے ہی ہمارے بھی اہل بیت، ہم بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں، ان میں سے کسی نے بنائی تو نہیں، کسی نے بھی نہیں بنائی۔ تو یہ صرف اور صرف ان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، ایک ہیلا ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس دن بھی کسی صحابی کا کوئی دن آئے گا تو اس دن ہم نے اس کو منانا ہے خوشی کے طور۔ ہمارے بعد اہل سنت کے افراد اور بھائی اور نوجوان وہ بھی دیکھا دیکھی میں کیک کاٹ رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، بھائی پیچھے لوجک تو سمجھو۔ اور اگر آپ من خود کو مولا اور حدیث کا پس منظر دیکھو تو کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی کہ کوئی خلافت کی بات ہو، تو وہ ابھی بتایا میں نے یمنی، آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں۔ اسی طریقے سے آپ کو میں بتاؤں، یہ جو حدیث سنائی جاتی ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضب دلایا اس نے مجھے غضب دلایا، حضرت رسول اللہ کا فرمانا، ابو داؤد کی حدیث شریف۔ اس کا اگر پس منظر اٹھا کر دیکھیں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کہیں رشتہ بھیج دیا نکاح کے لیے، تو رسول اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ فاطمہ کی مرضی، حدیث ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابو داؤد شریف کی حدیث اٹھائے، تو آپ منبر پہ چڑھے اور آپ نے اپنے دوسرے داماد ان کی تعریف بیان کی کہ وہ ان کی دامادی بہت اچھی ہے، اور بعض لوگ حضرت علی کا نام نہیں لیا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں اور وہ دوسرے کا رشتے بھیجتے ہیں، تو پھر آپ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضب دلایا اس نے مجھے غضب دلایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد باز آ گئے، جب تک سیدہ کائنات حیات تھی آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی، ہاں ان کے بعد وفات کے بعد آپ نے پھر تیسری شادیاں فرمائی، اس لیے حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد کہلاتی ہے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ سے ہے، جس میں مشہور صحابی حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے حضرت علی سے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے، حدیث اسی میں ابو داؤد کی حدیث موجود ہے، تو کہا ابو بکر، پھر کا پھر کون، کہا عمر، پھر کا پھر کون، کہا عثمان، پھر کا پھر کون، تو نام نہیں لیا کسی کا، تو کہا آپ نہیں ہو، کہا میں تو ایک عام بندہ ہوں مسلمانوں میں سے، عاجزی کے طور پر مانتا ہوں، یہ محمد بن۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقائد کو جان کر، یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی دوسروں کی بس شروع ہو گئے وہ شیئر کر دی اور ہم اس طریقے کے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں ہر چیز کو اس طریقے۔ جب یہ محرم آئے گا ہمارے یہی اہل سنت کے بھائی بلیک کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوں گے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ علم تک لگا لیے ہوں گے کرو۔ تو حضرت امام حسین کی اکیلی تنہا شہادت مظلومانہ نہیں ہے، اور بھی اسلامی تاریخ میں ایسے افراد موجود ہیں، خود یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی ایک مظلومانہ شہادت تھی، لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ سوگ صرف 3 دن ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ ہم جو میت کی بیوی ہے وہ 4 ماہ 10 دن 130 دن سوگ کرے گی، اس کے علاوہ نہیں کرے گی۔ اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کتاب میں شیعہ کے بارے میں لکھا ہے الشیعۃ نساء هذه الامہ، شیعت جو ہے یہ اس امت کی عورتیں ہیں، انہوں نے تنزیہ طور پہ، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے فرمایا کہ اور رونا دھونا اور بیت کرنا عورتوں کی ضد دیتا ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی اپنے عقائد کو دیکھیں اور ان کے اپنے علماء اہل سنت کے ساتھ منسلک رہیں، جو چیز ہمارے اس اسلام میں جائز ہے فالو کریں، اور جو فالتو چیزیں بدعتیں اور دیگر چیزیں ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔